بسم اللہ الرحمن الرحیم كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں، کیا حال ہے آپ کا؟ امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے والدین کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں اس وبا سے اور اس کے علاوہ ہر قسم کی وبا اور پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. سابقہ 2 دنوں کی طرح آج بھی ہم اپنی پڑھائی جاری رکھیں گے انشاءاللہ. تو سب سے پہلے ہم ناظرہ پڑھیں گے. 30واں پارہ، قرآن کا آخری پارہ اور اس کی سیکنڈ لاسٹ سورۃ الناس ہم پڑھ چکے تھے. آج ہم پڑھیں گے سورۃ الفلق. آیت نمبر 1 سے 3 تک پڑھیں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق. قل اعوذ برب الفلق. من شر ما خلق. ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر غاسق إذا وقب. قاعدے سے آج ہم سبق نمبر 3 پڑھیں گے اور سبق نمبر 3 میں بھی 3 حرف ہیں: تا، دال، طا. تا، دال، طا. اور زبر کے ساتھ ان تینوں کا ساؤنڈ بنتا ہے تا، دا، طا. تا، دا، طا. تا تاجن، دا دراجتن، طا طبقن. چلیں نظم کے ساتھ ان کی مشق کرتے ہیں. ہونٹوں سے ہو 4 ادا، ما، با، وا، فا. زباں کے آگے سے نکلے ان 12 حرفوں کی صدا. سا، ذا، ظا، تا، دا، طا. ہونٹوں سے ہو 4 ادا، ما، با، وا، فا. زباں کے آگے سے نکلے ان 12 حرفوں کی صدا. سا، ذا، ظا، تا، دا، طا. چلیں اب دعا کی جانب بڑھتے ہیں. دعائے استفتاح کے 2 حصے ہم پڑھ چکے تھے. آج تیسرا اور آخری حصہ اس کا پڑھیں گے اور ان تینوں حصوں کی دہرائی انشاءاللہ ہم کل کریں گے. آغاز کرتے ہیں. اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد. 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 حدیث کی طرف آتے ہیں جی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یشکر الناس، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا، لم یشکر اللہ، وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا۔ اسلامی تعلیم کی جانب آئیں گے جی۔ آج ہم سوال نمبر 5 اور 6 یاد کریں گے۔ سوال نمبر 5 ہے جی، ہمیں نماز کا حکم کس نے دیا؟ ہمیں نماز کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے دیا۔ سوال نمبر 6، ہمیں نماز کا طریقہ کس نے سکھایا؟ ہمیں نماز کا طریقہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ اسٹوڈنٹس اپنی اردو کی بکس کھولیں، صفحہ نمبر 29، سبق نمبر 5۔ ہم پڑھ رہے تھے برسات۔ پہلے 6 مصرے ہم نے پڑھ لیے ہیں، آج ہم آخری 3 مصرے پڑھیں گے۔ اس نظم میں شاعر اسماعیل میرٹھی نے برسات کا منظر پیش کیا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ سیاہ بادلوں سے آسمان بھر گیا، بارش سے مردہ زمین زندہ ہو گئی، ہر طرف سبزہ لہلہانے لگا، طرح طرح کے پھول پیدا ہو گئے۔ اب آگے پڑھتے ہیں، چلیں پڑھیں۔ یہ 2 دن میں کیا ماجرا ہو گیا کہ جنگل کا جنگل ہرا ہو گیا، جہاں کل تھا میدان چٹیل پڑا، وہاں آج ہے گھاس کا بن کھڑا۔ ہزاروں بھٹکنے لگے جانور، نکل آئے گویا کہ مٹی کے پر۔ یہ 2 دن میں کیا ماجرا ہو گیا کہ جنگل کا جنگل ہرا ہو گیا۔ 2 دن سے مراد چند دن، بارش برسنے کے چند روز میں ہی کیا ہو گیا کہ سارا کا سارا جنگل ہی سرسبز ہو گیا۔ جہاں کل تھا میدان چٹیل پڑا، چٹیل سے مراد ویران، ایسا میدان جہاں کوئی درخت نہ ہو۔ ابھی چند دن پہلے ہی جو میدان خالی اور ویران تھا، وہاں آج ہے گھاس کا بن کھڑا، وہاں گھاس اور درختوں کا جنگل اگ گیا۔ ہزاروں بھٹکنے لگے جانور، بے شمار جانور ادھر ادھر دوڑنے لگے۔ نکل آئے گویا کہ مٹی کے پر، جیسے زمین زندہ ہو کر اسے پر لگ گئے ہیں اور وہ اڑنے لگی ہے۔ ہمارا اگلا سوال ہے املا کے الفاظ۔ ہمارا پہلا لفظ ہے ماجرا، اسے الگ الگ کر کے پڑھتے ہیں۔ ماجرا، جیم کی چھوٹی شکل رے سے ملے گی اور یوں پورا لفظ بنے گا ماجرا۔ اگلا لفظ ہے جنگل، جن اور گل کو نون کی چھوٹی شکل سے ملا کر لکھیں گے تو بنے گا جنگل۔ ہمارا اگلا لفظ ہے چٹیل، چٹ یل، چے ٹے اور یہ کی چھوٹی شکلیں لام کے ساتھ مل کر بنائیں گی چٹیل۔ ہمارا آخری لفظ ہے پھدکنے، پے کی بھاری آواز بھ کے اوپر پیش لگا کر پڑھیں گے بھو، دال اور کاف کو ملا کر لکھیں گے دک، یوں پورا لفظ بنے گا پھدک، آخر میں نے لگا کر پورا لفظ بنے گا پھدکنے، پھدکنے۔ ہمارا اگلا سوال ہے تفہیم عبارت۔ اس میں آپ نے اشعار کا مطلب اپنے لفظوں میں لکھنا ہے۔ اب ہم الفاظ معنی پڑھیں گے۔ ماجرا کا مطلب ہے قصہ، ہرا سرسبز، چٹیل وہ میدان جہاں کوئی درخت نہ ہو، بن جنگل، پھدکنا اچھلنا۔ اسٹوڈنٹس انگلش میں ہم ہیری بین کی لکھی ہوئی پوئم ٹریز پڑھ رہے تھے۔ We have read 2 stanzas of this poem. Today we start with last stanza. Let's start. And when a moon floats on the sky, they hum a drowsy lullaby of sleepy children long ago. Trees are the kindest things I know. And when a moon اور جب چاند فلورس تیرتا ہے on the sky آسمان پر، دے ہم وہ گنگناتے ہیں، اور ڈراؤزی lullaby نیند بھری لوری
of sleepy children, اونگتے ہوئے بچوں کی. long ago, بہت عرصہ پہلے. trees are the kindest things, درخت سب سے مہربان چیز ہوتے ہیں. I know, میں جانتا ہوں. Trees are the kindest things I know. Trees are the kindest things I know. They don't harm, they simply grow, and spread a shade for sleepy cows, and gather birds among the boughs. They are the first when day's begun, to touch the beams of the morning sun. They are the last to hold the light when evening changes into night. And when a moon floats on the sky, they hum a drowsy lullaby of sleepy children long ago. Trees are the kindest thing I know. اسٹوڈنٹس اب اپنے فولڈر کھولیں. ورڈز میننگ آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنے ہیں. اب ہم ڈکٹیشن ورڈ سیکھیں گے. ہمارا پہلا ورڈ ہے فلوٹس. FLOATS فلوٹس. اسی طرح بنے گا گوٹس بوٹس. نیکسٹ ورڈ ہے ڈراؤزی. DROWSY ڈراؤزی. اس کے رائمنگ ورڈز ہیں بلوزی فروزی. نیکسٹ ورڈ ہے لیلابائی. LULLABY لیلابائی. اسی طرح بنے گا سلیپی. لاسٹ ورڈ ہے چلڈرن. یہ چائلڈ کی جمع ہے CHILD چلڈ REN رن چلڈرن. اسٹوڈینٹس کوسچنس کے آنسر آپ نے خود سے لکھنے ہیں. اب ہم وکیبلری میں منتھس آف اے ایئر سیکھیں گے. میرے ساتھ پڑھیں. جنوری فیبرری مارچ اپریل مئی جون. دوبارہ پڑھیں. جنوری فیبرری مارچ اپریل مئی جون. اسٹوڈنٹس سائنس میں ہم پودوں کے بارے میں پڑھ رہے تھے. ہم نے پڑھا ہاؤ مینی کائنڈس آف پلانٹ آر دیئر. اب آپ مجھے بتائیں ہاؤ مینی کائنڈس آف پلانٹ آر دیئر. Yes, very good. There are 3 kinds of plant: tall trees, shrubs and herbs. پھر ہم نے پڑھا what are trees like? Trees are big and strong plant. They have strong, hard and woody stem which is called trunk. اب اسٹوڈنٹس اپنے فولڈر کھولیں. آج ہم پڑھیں گے what is the bark of a tree. درخت کی چھال کیا ہوتی ہے. A thick and hard outer covering on the trunk of a tree is called bark. کسی درخت پر موٹی اور سخت بیرونی تہ کو bark کہتے ہیں. کسی درخت پر ایک موٹی اور سخت بیرونی تہ کو bark کہتے ہیں. میرے ساتھ پڑھیں. A thick and hard outer covering on the trunk of a tree is called bark. A thick and hard outer covering on the trunk of a tree is called bark. اسٹوڈنٹس میتھ کے لیے ڈے 1 میں بتائی گئی گائیڈ لائنس کو غور سے سنیں اور مکمل دھیان اور توجہ سے تمام سوالوں کی پریکٹس کریں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.